میں آپ کو یہ بڑی تصویر میں دکھاتا ہوں. ایران ہمارا بہت اچھا دوست ہے, بالکل بھائیوں جیسا دوست ہے, اس کے ہمارے پر بڑے احسانات ہیں. لیکن جب ایران نے پاکستان پہ بغیر بتائے میزائل مارا تو ہم نے اس کا فوری رد عمل دیا اور ہم نے جوابی حملہ کیا. اب اگر لوگ یہ بات کریں کہ ایران تو بہت اچھا دوست ہے, آپ نے حملہ کیوں کر دیا, تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس پہ آواز اٹھانا لازمی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے آپ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں اور اس کے احسانات کے بدلے خاموش رہیں یا اس کے فائدوں کے بدلے خاموش رہیں. اسی طرح آئی ایم ایف کے لیے جب بھی آواز اٹھائی گئی, آئی ایم ایف کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی گئی, ظاہر ہے آئی ایم ایف جب کوئی بھی پروگرام اپنا کسی بھی ملک پہ لاگو کرتا ہے تو وہاں مہنگائی بڑھتی ہے. یہ قدرتی سی, آئی ایم ایف آتا ہی اسی لیے ہے کہ ٹیکسز لگوائے. آئی ایم ایف لانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز لگائے جائیں, اور جب ٹیکسز لگتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ بیانات جو انہوں نے دیے, ان سیاسی لیڈروں نے, چاہے کسی نے بھی دیے ہوں, عمران خان صاحب بھی آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیتے رہے, پھر آئی ایم ایف میں گئے, وہ جب بیان دیتے تھے تب غلط تھے, لیکن جب گئے وہ صحیح تھے, اور میں کہتا ہوں وہ صحیح تھے. یہ لوگ بھی جب آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیتے ہیں تو غلط ہیں, اور جب گئے ہیں تو صحیح ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسی ریاست میں, ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے. بات آئی ایم ایف کے 5-6 ارب ڈالر کی نہیں ہے, 5-6 ارب ڈالر سے یہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن آئی ایم ایف جو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے, آپ دنیا بھر کی ایجنسیز کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں, ڈونرز کے پاس لے کے جاتے ہیں, بینکوں کے پاس لے کر جاتے ہیں, وہ دکھا کے آپ پیسہ لیتے ہیں, اور تبھی آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ قابل اعتبار ہیں, آپ کی ریاست اس نظام میں چل رہی ہے کہ آپ کو جو پیسہ دیا جائے گا وہ محفوظ رہے گا, وہ واپس کر دیا جائے گا. تو انہوں نے جو بیانات دیے وہ انہوں نے اس کانٹیکس میں دیے کہ وہ عوام کو جو مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے اس کے کانٹیکس میں بیانات دیے. لیکن آئی ایم ایف کا ہونا بھی ضروری ہے اور حکومتوں کو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جی چلیں, بالکل صحیح ہو گیا. چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر لاہور کے اندر موجود ہے, اب لندن جانے کی بھی تیاری ہو رہی ہیں, تو یہ جو حکومت یہاں پہ بنا دی گئی ہے, ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, باقی سارے معاملات ہیں, تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ محترم نواز شریف صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب آخری دن اجلاس تھا وہ ہاتھ بھی انہوں نے پیچھے جھٹکا تھا, معاملات ہیں کیا؟ مطلب ایک خبر یہ چل رہی ہے یہاں پہ, یہ پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ, وہ آپ کو پتا اس کے اوپر کالم بھی لکھے گئے تھے, اور مفتاح اسماعیل صاحب بولے بھی تھے کہ اورنگزیب صاحب کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا, ڈاٹ صاحب کریں گے, اور ڈاٹ صاحب نے آلریڈی کچھ جو جرنلسٹ ہے وہ لندن بیس کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے. اب اورنگزیب صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس یہ جو ٹیم ہے پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی. اب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاٹ صاحب نے میاں صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب ذرا ایک آدھ بیان دے دو, اورنگزیب صاحب کافی آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں. مینو پوچھے جی جوئی صاحب. اچھا, ہاں وہ ڈاٹ صاحب تو ناخوش ہیں. نہیں, بیانات دینے سے تو نہیں ہے نا, اصل تو انہوں نے جو بھی شرائط ہے وہ مانی ہے, اور وہ اب چلیں کچھ گلشن کا کاروبار چلے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, لوگوں کا روٹی روزگار چلے, چولہا جو ٹھنڈے ہیں وہ وہاں لوگوں کو پکانے کو کچھ ملے, تو یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ جب ادارے تباہ ہوں, داد رسی کوئی کرنے والا نہ ہو, اور عام آدمی جو ہے اس کے مطلب جو حالات ہوں بد تو بدتر ہوتے جائیں, اور ان لوگوں کو اپنے کیسز ختم کرانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو, تو پھر پریشانی ہوتی ہے. اچھا, حسن پچھلے نقوی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ شاید جب واپس آئے پاکستان پیپلز پارٹی ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں ڈاٹ صاحب, اور شاید کوئی اور معاملہ آگے بڑھے. خبر کیا ہے ڈاٹ صاحب, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ناخوش ہے اورنگزیب صاحب کی فائنانس منسٹری کے اندر بیٹھنے سے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی منسٹری جو فورن افیئرز میں, میرے سے پہلا بین الاقوامی دورہ ان کا شروع پڑا ہے, ابھی میں سے برطانیہ پہنچ گئے ہیں, پہنچ جائیں گے آج, بیلجیم جا رہے ہیں, پھر بیلجیم آگے یا برسلس جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ بات ہے. جو دوسری آپ بات کر رہے تھے, جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ وہ آئی ایم ایف کے اوپر تھوڑا سا اور وہ بات کر رہے ہیں, جو تو نواز شریف صاحب تو ہمیشہ سے جو عوام کو مالی مشکلات جو درپیش آتی ہیں اس پر تو ان کو ایک پرابلم ہوتا ہے. وہ جب پچھلی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تب بھی وہ ایک اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے تھے. تو ابھی تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی آئینی یا کوئی پرائم منسٹر پاکستان تو وہ ہے نہیں, اس لیے ان کی کوئی مجبوریاں ہیں نہیں, تو وہ اپنی دل کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب عوام کی بات کر رہے ہیں, اور بالکل وہ مزید مہنگائی سے خوش نہیں ہیں.
اب بات یہ ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہیں. لوگوں کو سمجھا دیں کہ کوئی آئینی نواز شریف صاحب جیسے آپ کہہ رہے تھے بقول آپ کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، تو وہ پنجاب کی کابینہ کے جو اجلاس تھا، جو کہ کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی لیکن ایک انتظامی ایڈمنسٹریٹو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اجلاس میں بھی وہ کیوں کو چیئر کیا انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، بقول آپ کے کہ وہ کوئی ایم این اے کو آئینی عہدہ نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے. تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ کیوں نہ وہ لیڈر ہیں، عوامی لیڈر ہیں، تو پھر عوام کی بات کیوں نہ کریں؟ ان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ اگر ان کی کیبنٹ، ایک منٹ سر، جب ان کی کیبنٹ میں بیٹھے پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی وہ تو ایک عام ایم این اے ہے، تو پھر عام ایم این اے مہنگائی کی بات نہیں کر سکتا، اس کا حق بنتا ہے. دونوں طریقے سے تو نہ کریں نا، یا آپ ان کو ٹیبل کی اس سائڈ پہ رکھیں یا آپ ٹیبل کی سائڈ پہ رکھیں، ٹیبل کی سائڈ پہ لے کے جا کے ٹیبل کی سائڈ پہ نہیں آ سکتے. جی جوئی صاحب، بھائی وہ جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام یا پی ٹی آئی یا ان پارٹیوں کے لیڈر ہے، نہیں پنجاب میں اور مرکز میں گورنمنٹ ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں. نہیں سر، ان کی یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتا کٹ پتلی ہے، وہ تو جواہر لطیف صاحب ہمیں بتا رہی ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس کی. اگر یہ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو گھر چ بہن یا انہیں محلہ چ بہن جڑے انہوں نے اتنے بڑھائے ہیں، کمال ہے. ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یہ. ابھی اچھا